کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے, گاؤں واپس آئے. اب لڑکی کا باپ روتا ہے, او میری لڑکی تو عزت لٹ گئی, برباد ہو گئی, منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا, چل اب شادی کرو اس کے ساتھ. یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ, اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو, اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی, کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے, کون میری لڑکی سے شادی کرے گا. لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے, موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر, ہم کیا کریں. لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں, شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری. ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے, ہم فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ, ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں, موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے. ہم وہاں موجود تھے, یہ آ گئی, ہم لے کے بھاگ گئے. اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے مکھیا لوگ, سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار, قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا, نہیں. اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی, ہاں تو کیا ہوا, چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو. ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے. گاؤں کے مکھیا سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے, قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی, پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے, اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں, لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. یہ سوئی ہے, یہ دھاگا ہے, جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں, دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے. جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا. یہ صاف صریح دلیل ہے, اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے, لڑکی بھاگتی نہیں. سوال ہے صاحب میرا لڑکا, تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا, تو 18 سال تک پالتا رہا, پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا. وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی, زیور بھی لے کے چلی گئی. جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں, اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے, گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے, مکھیا کرتا ہے, سردار کرتا ہے. یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ الگ جانے دیجئے. سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا, جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے. کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا, آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی, لڑکا بھی نکلا, دونوں نکلے, 1 ہفتہ غائب رہے, پھر آئے.
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے, کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے, سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے, اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے. آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں, بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں, انعام دلوا رہے ہیں. اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں, اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک, اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سن لو, اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, فیصلہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوى, ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں سچی بات کہنا, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں, زرہ ہوتی ہے, جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا, وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے, اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے, کھنجر آئے, تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے, تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے, زرہ باہر رکھی رہی, جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے, ٹھیک ہے, چلو آج پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے, 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا, سنتے رہیے میرے بھائیوں, بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا, یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا, اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں, چیف منسٹر. امیر المومنین ہے, پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں, یہودی یہ زرہ تو میری ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا, اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر, یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا, تم پنگا لے رہے ہو, تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا, میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. اس یہودی نے کہا, کر دو مقدمہ, دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں, عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی, لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے. صحیح فیصلہ کرنا, چاہے وہ کسی کے خلاف. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے. حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے قاضی شریح کی عدالت میں. قاضی شریح کی عدالت میں. یہ ایسا جج نہیں تھا
جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی، مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی، اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا۔ جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی، حضرت علی زرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زرہ کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرہ کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرہ تمہاری رہے گی، اس زرہ پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں
اگرچہ زنا میں حضرت علی ہی کی تھی، زنا حضرت علی ہی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے، کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجئے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔